الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیہ در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیونکہ ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد لائق صد وقار صد تکریم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ عبدالشکور رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ لائق صد وقار صد تکریم عاشق رسول محافظ ختم نبوت برادرم جناب طارق باجوہ صاحب لائق صد وقار برادرم جناب الیاس باجوہ صاحب لائق صد وقار برادرم جناب انصر باجوہ صاحب اور دیگر تمام نبی علیہ السلام کے وہ غلام جو محفل پاک میں تشریف فرمائے میں سب کے لیے دعا گو ہوں مالک سب کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے باقی بھائی انصر باجوہ صاحب کو ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں اور دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ مالک کریم انہیں نظر بد سے بچائے اور یہ دو خاندان جو اکٹھے ہو رہے ہیں اللہ ان کو قیامت تک ایک رکھے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے آئیے جی چند باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنی ہیں ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے شادیوں پہ خوشی غمیوں میں اللہ رسول کو لوگ بھول جاتے ہیں جس وقت بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کے علاقوں کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہم لاہور میں یہی کچھ دیکھتے ہیں کہ ساری رات ناچ گانا ہوتا ہے ساری رات وہ بدماشیاں ہوتی ہیں اور اینڈ میں جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے نا مولوی صاحب تو پھر وہ پوچھتے ہیں نا جی حق مہر کتنا لکھیں تو جس نے خسرے پہ 10 لاکھ پھینکا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی شریعت کے مطابق 5000 لکھتے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ کیا طریقہ کار ہے کس نے آپ کو کہا ہے کہ شریعت میں 2000 ہے یا 5000 ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے زیادہ سے زیادہ حق مہر دے یہ ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ تھوڑا حق مہر دیں یا زیادہ حق مہر دیں یہ توفیق کی بات ہے تو کوئی 10 روپے دے اس کی توفیق ایسی ہے کوئی 10 کروڑ دے تو یہ اس کی توفیق ہے لہٰذا یہ کوئی پابندی والی بات نہیں ہے ہاں ہمیں پابندی اس وقت لگانی چاہیے جس وقت ہم کوئی کھیل تماشا کریں جس وقت ہم شریعت سے سنت سے ہٹ کے کہیں جائیں آئیے
بات کریں اللہ کے قرآن سے، پوچھیں اے اللہ کے قرآن ہمیں یہ بتا، آج مسلمان کروڑوں ہو کے، آج مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہو کے کس لیے پریشان ہے؟ ہماری کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں، جس کا دل چاہتا ہے ہمیں ذلیل کرتا ہے، یورپ سے لے کے یوں سمجھ لیں کہ مشرقی ممالک تک جہاں بھی جائیں حضور کی امت پریشان ہے، آوازار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں عزت مل سکتی ہے؟ تو رب کا قرآن بولا ہے، اجازت ہو تو پڑھ۔ تقریر اتنی دیر ہوگی جتنی دیر آپ خوشی سے چاہیں، اور بالکل آج ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنی ہے، کیونکہ اپنا باجوہ صاحب نے بڑی محبت سے، خاص طور پہ طارق بھائی نے ہمیں بلایا ہے، تو پیغام میں نے دینا ہے، بس ٹھنڈے میٹھے انداز میں دینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا، بات اتنی ہے کہ ہم آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، سمجھ آ گیا تو سبحان اللہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں تو فقیر بندے ہم کون سا بندوق لے کے آپ کو منوانے کی ڈیوٹی لے کے آئے ہیں، سبحان اللہ کہیے، قرآن پڑھیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ آپ کا میرا اللہ فرما رہا ہے، جس نے پوری کائنات کو ارادہ کن سے بنایا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے جناب اعلیٰ؟ جس کے بنانے سے، جس کے کن فرمانے سے پہاڑ بھی بن گئے، آسمان بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی، تارے بھی بن گئے، چاند بھی بن گیا، ساری چیزیں اس مالک نے اپنی پوری مخلوق میں ہمارے لیے بہترین نمونہ بتایا ہے، تو فرمایا وہی طریقہ ہے جو میرے نبی کا طریقہ، وہی طریقہ جو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے طریقے پہ چلیں، اس کے فرمان پہ عمل کریں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ اس کے فرمان پہ چلیں۔ اسی نے بوڑھے کو عزت دی ہے، اسی نے بچے کو عزت دی ہے، اسی نے جوانوں کو عزت دی ہے، اسی نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ یہ وہی کریم نبی ہیں جنہوں نے جناب اعلیٰ مسجد نبوی شریف میں میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے آقا کو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میرے آقا نماز مختصر کر کے جا کے دروازہ کھٹکاتے ہیں اور فرماتے ہیں بچوں کو چپ کراؤ، ان کا رونا ہمیں بے قرار کر دیتا ہے۔ اے کاش آج ہم بھی نبی رحمت کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو خیبر سے کراچی تک مسلمانوں کے بچے بھوک سے بلک نہ رہے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان بچے یوں رو رہے نہ ہوتے ہیں۔ آج مشرق سے مغرب تک حضور کی امت یوں فریادیں نہ کر رہی ہوتی ہے جو نبی ایک بچے کے رونے پہ نماز مختصر کر دے۔ آج سوچیں کروڑوں مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، کوئی کسی کی خبر لینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب سکون ختم ہو گیا ہے، مولوی صاحب قرار ختم ہو گیا ہے۔ ارے سکون تب آئے گا جب حضور کی غلامی میں آپ آئیں۔ بچوں کی عزت ملنی ہے اسی نبی کے دروازے سے ملنی ہے، عورت کو عزت ملنی ہے اسی نبی کے دروازے سے ملنی ہے، جس نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ارے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جس نبی رحمت نے یہ فرمایا تھا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبی میں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری اماں مجھے آواز دیتی ہے او میرے محمد بیٹے میری بات سنو۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو ادھر روک کے اپنی ماں کی آواز پہ حاضر ہو جاتا، کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہو جاتی ہے۔ آج کتنی مائیں رو رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں، آج کتنی مائیں رسوا ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قوم نبی کی سنت سے دور ہو گئی ہے۔ اگر نبی رحمت کی شریعت کے قریب ہوتی ہے یوں ماں کو ذلیل نہ کرتے، یوں ماں کو جناب اعلیٰ یہ نہ کہتے کہ جب تک یہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا گھر نہیں بچ سکتا۔ یہ کتنی نیچ اور گھٹیا بات ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ ماں کے ساتھ گھر نہیں بچ سکتا۔ جو ماں دوپٹے پھیلا پھیلا کے چادریں پھیلا پھیلا کے رب کے سامنے دعائیں مانگے یا اللہ مجھے بیٹا دے دے،
یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ وہ فریادیں کرنے والی ماں، وہ تیرے لیے تعویذ لینے والی، منتیں مانگنے والی ماں، جب تو اس کی گود میں آیا تب سے تیری نوکری کرنے والی اور بغیر تنخواہ کے ڈیوٹی دینے والی ماں، جب تو جوان ہوا وہ دعا کرتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کے لیے اچھی دلہن دے دے۔ وہ دعائیں مانگ مانگ کے تیرے لیے دلہن ڈھونڈ کے آئے، اور جس وقت تیری شادی ہو تو 1 سال بعد کہے ماں ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم نے الگ ہو جانا ہے۔ بتا یہ کیسی مسلمانگی ہے، مجھے بتاؤ یہ کیسا عشق رسول ہے، مجھے بتاؤ یہ کیسی محبت مصطفیٰ ہے جو آپ لوگوں کو ماں کا احترام بھی نہ سکھائے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حلیمہ سعدیہ آئے، مزمل کی چادر بچھا کے نبیوں کے سردار نے اٹھ کے استقبال کیا۔ وہ میری ماں آ گئی، وہ میری ماں آ گئی۔ صحابہ حیران ہے یہ کون عورت ہے جس کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ جب وہ جانے لگی 40 بکریاں بھی دی ہیں، ساتھ میں سامان بھی دیا ہے، کلمہ بھی پڑھایا۔ جب واپس آئے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہ کون عورت ہے جس کے جانے پہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ھذا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، جس نے میری 4 سال خدمت کی ہے۔ کیا مطلب تھا کہ آپ پر مجھے سبق دینا تھا کہ جو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا شان ہے تو ذرا سوچو تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں کا کیا شان ہوگا۔ اس لیے تو کسی نے کہا کہ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا وفا مادیاں عظمتاں کی سونا دے دیا نے دعا۔ کبھی آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا ہے کہ دھرتی کے اوپر کتنے بادشاہ ہیں، کتنے بادشاہوں کی دائیاں بھی ہوں گی، کسی کا نام زندہ نہیں ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، حلیمہ کا نام کیوں زندہ ہے؟ ہمارے آقا نے عزت کر کے بتایا ہے اگر دائی کا اتنا شان ہے تو تیری سگی مائی کا کتنا شان ہوگا۔ ذرا سوچ کے تیری سگی ماں کا کیا مرتبہ ہوگا۔ صدیوں بعد بھی آج ہم سیدہ حلیمہ سعدیہ کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے میرے نبی نے عزت کی ہے اس لیے یاد کر رہے ہیں۔ دیہات ہو شہر ہو ہر بندہ کہہ رہا حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دیویوں سے، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی، او تقدی تے رہی ہے چمے دیویوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے۔ آئیے ذرا غور کیجئے جناب اعلیٰ جو نبی رحمت ماں کی عزت کر کے بتانے والا، آج اس کی امت اپنی ماں کے آگے اونچی آواز میں بات کرے۔ وہ نبی رحمت فرمایا انت و مالک لابیکا، ارے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، جیسے چاہے خرچ کرے، بیٹا باپ سے حساب نہیں مانگ سکتا۔ اونچی بولی
لیکن یہ کب ہو سکتا ہے جب باپ نے بیٹے کو دین سکھایا ہو، یا کم از کم یہ ضرور بتایا ہو میرے بچے میرے نبی کا دین ہمیں یہ حق دیتا ہے، تمہیں یہ حق دیتا ہے، تیرے مال میں تیری بہنوں کا بھی حصہ ہے، تیرے مال میں تیرے بھائیوں کا، تجھ سے جناب اعلیٰ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے میرے بچے ان کا بھی حصہ ہے۔ یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھیے، اس بات کو جناب اعلیٰ اپنے دماغ کے پوشیدہ خانوں میں محفوظ کر لیجئے۔ جس نبی کے ہم غلام ہیں وہ رشتے توڑنے والا نہیں، رشتے جوڑنے والا بن کے آیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اس عمر کا یہ جتنا بچہ کھڑا ہوا ہے یہ 10 سال کا تقریباً اتنی سال کا عمر کا بچہ جناب اعلیٰ میرے آقا کے پاس آتا ہے، نام حضرت طلحہ بن برہ، اونچی بولیے، 10 سال کا بچہ آ کے حضور کے ہاتھ چومتا ہے، کہتا ہے حضور اجازت دے میں نے قدم بھی چومنے۔ ایسی عجیب خواہش، حضور فرماتے کیوں چومنا چاہتے ہو؟ کہتے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب اتنا چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے تو یہ ماں باپ کی تربیت بول رہی ہے، اونچی بولیے کہ میرے کریم آپ کے، کہتے ہیں میں نے قدم چومنے، قدم چومے جی۔ فرمایا ایسا کیوں کیا؟ کہتے حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا میری محبت میں کیا کر سکتے ہو؟ کہتے حضور جو آپ کہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا اگر میں کہوں اپنے باپ کو قتل کر دو، کر دو گے؟ کہتے حضور مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے تلوار پکڑائی، اب اس بچے نے ایک بار بھی نہیں کہا حضور میں تو چھوٹا ہوں، میرا باپ اتنا بڑا ہے، مجھے تھپڑ مارا تو جناب عالم میں میرا کام ہو جائے گا۔ وہ بھاگ پڑا، ایسے چند قدم بھاگا نا، حضور نے فرمایا واپس آؤ، میں تیری محبت کا امتحان لے رہا تھا، میں ماں باپ کو قتل کرانے والا بن کے نہیں آیا، میں تو انہیں عزت دینے والا بن کے آیا۔ یہ کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے کہ میرے آقا رشتے جوڑنے والے بن۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے وہ 4 الفاظ جو آپ نے حضور سے سنے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا سے سنا کہ میرے آقا فرما رہے تھے افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنت بالسلام۔ لوگوں سلام پھیلاؤ، یعنی جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور ہمارے ہاں تو سب نے منہ بنائے ہوتے ہیں، ہم پہلے دیکھتے رہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری برادری کا ہے کہ نہیں اسلام کرنے سے پہلے۔ یہ یاد رکھیے زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ آئیے جی، حضرت طلحہ وہ چھوٹا سا بچہ طلحہ بن برہ، اتفاق کی بات کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب میرے کریم روزانہ اس کی خبر لینے پتہ چلا عاشق بڑے چھوٹے نہیں ہوتے، عاشق عاشق ہی ہوتے ہیں۔ دل میں عشق رسول سچا ہونا چاہیے تو کریموں کی نظر میں ہی ہوتا ہے۔ جناب اعلیٰ میرے آقا روزانہ خبر لینے آتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، حتیٰ کہ ایک دن میرے کریم آقا نے فرمایا جناب برہ کو، ان کے والد صاحب کو ایک طرف لے جا کے فرمایا مجھے لگتا نہیں کہ تیرا بچہ بچے، اگر یہ آج رات کو فوت ہو جائے تو مجھے بلا لینا، میں اس کے جنازے میں آؤں گا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب جناب اعلیٰ یہ فرما کے سرکار تشریف لے گئے تو چھوٹے بچے نے یہ دیکھا، اپنے ابا کو کہتے ابا تمہیں قسم ہے رسول اللہ کی سچ بتانا میرے نبی نے کیا کہا؟ اب اتنی بڑی بات کہہ دی۔ باپ کہتا ہے بیٹا حضور نے فرمایا ہے کہ آج رات تو فوت ہو جائے گا تو تیرے جنازے میں حضور کو بلایا جائے۔ تو وہ چھوٹا بچہ کیا کہتا ہے ابا اگر میں رات کو فوت ہو جاؤں تو میں تمہیں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے جنازے میں رات کو حضور کو نہ بلانا، میری خاطر حضور کی نیند خراب نہ کرنا، آقا کے آرام میں خلل نہ ڈالنا۔ تو باپ رونے لگ گیا، میرے بچے اتنا پیار کرتے ہو حضور سے، اتنی محبت کرتے ہو، ہاتھ پاؤں چومتے ہو، ان کے بغیر رہ نہیں سکتے ہو، تو جنازے میں کیوں منع کر رہے ہو؟ تو دیکھو جناب اس بچے کی بات، آج تو 50 سال کے بندے کو بھی وہ عقل نہیں آئی جو 10 سال کے اس بچے نے بات کر دی۔ کہتے ابا میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ جس گلی سے حضور گزر کے آتے ہیں
اس گلی میں یہودی رہتے ہیں جو حضور کے دشمن ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو حضور میرے جنازے میں آ رہے ہوں اور کوئی دشمن میرے نبی پہ حملہ کر دے اور قیامت تک دنیا میرا نام لے کے کہتی رہے اس بچے کی وجہ سے حضور کے لیے حضور کو تکلیف پہنچی، اس بچے کی وجہ سے سرکار کو دکھ پہنچا، ہم حضور کو سکھ پہنچانا چاہتے ہیں، دکھ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اے کاش مسلمانوں آپ کو اور مجھے وہ بچے والی سوچ، اس کا جذبہ عشق رسول و غیرت و حمیت والے جذبات میسر آ جائیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی میسر آ جائیں تو واللہ پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور ملک کہلائے گا، طاقتور ملک کہلائے گا، کیونکہ جناب مومن طاقتور اسی وقت ہوتا ہے جب اپنے نبی سے سچا پیار کرتا ہے۔ اونچی بولیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، لبس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آئیے جناب اعلیٰ اسی نبی رحمت نے بچوں کی عزت بتائی کہ فرما لیس منا من لم یعکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت نہ کرے چھوٹے پہ شفقت نہ کرے۔ یہ ہمارے سکولوں کو آج یاد آیا ہے کہ چھوٹوں کو مار نہیں پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے حضرت انس بن مالک کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، آپ کہتے ہیں 11 سال میں نے حضور کی نوکری کی، میری عمر 11 سال تھی جب میری ماں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، حضور مدینے تشریف لائے تو آقا کی بارگاہ میں لے جا کے کہتی ہیں حضور ہم غریب ہیں اور تو کوئی زیادہ خدمت نہیں کر سکتی ہے، میرا بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، یہ آپ کا۔ کہتے ہیں میں نے 11 سال خدمت کی، کتنا عرصہ؟ 11 سال۔ اللہ، اور آپ فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حضور نے مجھے کام بھیجا فلاں کو بلا کے لاؤ یہ کر کے آؤ، فرما رستے میں گیا ہوں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، میں بھی کھیلنا شروع ہو گیا، ظہر ٹائم حضور نماز کے لیے تشریف لائے تو مجھے بات یاد آئی، میں تو کام کے لیے آیا تھا، اور میں ڈرنے لگ گیا کہ اب میری شامت آئی، اب میں نہ بچا، لیکن جب حضور نے فرمایا ادھر آؤ تو انس بن مالک کہتے ہیں میں ڈرتا ہوا جا رہا کہ اب مجھے مار پڑے گی کیونکہ میں بات بھول گیا، جو کام آیا تھا وہ بھول گیا۔ تو کیا کرتے ہیں ایسے آپ کا اور میرا بچہ ہوتا تو ہم یقینی طور پہ اس کی پنشمنٹ کرتے، اس کو سزا دیتے، اس کو جناب اعلیٰ بتاتے کہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن میرے آقا نے یہ اپنا سگا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی کا بیٹا ہے، کیا سلوک کر رہے ہیں؟ فرماتے جب بھی حضور کبھی ایسے موقع پہ جب میں کام بھول جاتا اور پھر مجھے بلاتے ادھر آؤ، جب میں جاتا تو میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ کے کہتے تو کیسا بچہ ہے اپنے کپڑے خراب کر دیتا۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کپڑے مٹی ہو جاتے ہیں تو کپڑے جھاڑ کے فرمائے یار تو کیسا بچہ اپنے کپڑے خراب کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کبھی بچوں کے ساتھ ایسی محبت اور پیار کی کوئی مثال پیش کر سکتا؟ کاش کوئی بتانے والا ہوتا کہ میرے کریم آقا نے فرما وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ یہ بات اگر پاکستان کے میڈیا پہ، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ بتایا جائے اور پاکستان کے موبائلوں میں بےہودہ مواد ختم کر دیا جائے اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے جوانوں تک یہ بےہودگی کی ویڈیو بند کرا دی جائیں تو خدا کی قسم یہ قصور اور چونیاں کی روڑیوں اور جنگلوں میں کبھی آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں نہ ملیں، کبھی آپ کو جناب زینب جیسی بیٹیاں گندی روڑی پہ پڑی ہوئی نہ ملے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے میرے کریم آقا تو غیروں کے کافروں کے بچوں کو بھی مارنے سے منع کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو بچوں کو کیسے مارنے سے کیسے مسلمان؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نبی رحمت کی شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے بڑی بات ہوتی ہے ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے لیکن شریعت کے اوپر چلنا قبول نہیں۔ جب کسی کو کہا جائے ہمارے ساتھ چلے، ہمارا ساتھ دے حضور کے دین کے لیے، آقا کی آموز کے لیے، تو کہتے ہیں مولوی صاحب شریعت تے چلنا کیڑا سوکھ ہے۔ تو میں بغیر تنقید کے، بغیر کوئی نام لیے ہوئے اتنا کہوں گا کہ موٹر سائیکل کے
سواری کے لیے 500 کے جرمانے سے بچتے ہوئے 2 کلو کا ہیلمٹ پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے ہیں؟ 2 کلو کا ہیلمٹ پہنا جا سکتا ہے. اور ابھی تو لاہور میں یہ بھی میرے خیال میں قانون آیا کہ انہوں نے کہا کہ چلاون والا بھی پائے تے نال پیچھے بہن والی بی بھی پائے. اچھا بھائی کیوں؟ کہتے ہیں یہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا زبردستی کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کی جان کی حفاظت کے لیے. تو میں نے کہا اگر جان کی حفاظت کے لیے 2.5 کلو کا ہیلمٹ عورت کو پہنایا جا سکتا ہے تو اس کے ایمان اور پردے کی حفاظت کے لیے ½ کلو کی چادر بھی پہنائی جا سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ بڑی عجیب بات ہے ہماری مسلمانوں کی. ہم اپنی گاڑی کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں, اچھی سی گاڑی کو, اس کے سکریش نہ لگ جائے, اس کو جناب اعلیٰ کوئی پتھر نہ لگ جائے. گاڑی کو پردہ کرواتے ہیں, شادی حالوں میں کرسیوں کو پردہ پہناتے ہیں. اپنی بہو بیٹیاں جناب اعلیٰ جا کے ہم برہنہ منہ بازاروں میں, یونیورسٹیوں میں, فیکٹریوں میں, مجھے آپ بتائیے کہ کچھ مرضی ہو, کیا ہماری بہنیں بی رحمت کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہیں؟ کیا سیدہ پاک کی کنیزیں نہیں؟ یقیناً ہیں. آپ بتائیے قیامت کے دن جب آواز آئے گی کہ او انسانوں اپنی نظریں جھکا لو, نبی رحمت کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے. جب نظریں جھکیں گی اس وقت اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیدہ پاک کی بارگاہ میں جا کے کہیں سیدہ پاک ہم بھی تو آپ کی نوکرانی ہیں, ہمیں بھی ساتھ لے چلیں, تو اگر سیدہ پاک نے پوچھ لیا کہ ہمارے تو سر کا بال ایک بھی ظاہر نہ ہوا کہ آسمان کا سورج دیکھے, تو آپ کس طرح ہماری کنیزیں ہیں کہ آپ بال کھول کے پھرتے نہیں, آپ یہ کرتی نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھتے رہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ نظر پہ آپ کو یقین ہے کہ نہیں کہ نظر لگ جاتی ہے؟ لگ جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو نظر ہے یہ اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے, یعنی مار دیتی ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ نظر حق ہے اور نظر لگ جاتی ہے تو نظر اونٹ کو لگ سکتی ہے, گاڑی کو لگ سکتی ہے, بندے کو لگ سکتی ہے, کیا بہو بیٹی کو نہیں لگ سکتی؟ تو پھر آپ کا میرا حق نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کی گندی نظر سے بچایا جائے, اس کو بدکار لوگوں کی نظر سے بچایا جائے. یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ باپ کی ڈیوٹی ہے, یہ بھائی کی ڈیوٹی ہے, یہ بیٹے کی ڈیوٹی ہے, یہ شوہر کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھر میں جا کے سمجھائیں کہ پردہ آپ پہ بوجھ نہیں, یہ رسول اللہ کا تحفہ ہے جو حضور نے آپ کو دیا ہے. میرے آقا نے حاتم طائی کی بیٹی کو چادر پہنائی ہے, کیوں؟ تاکہ آپ کو اور مجھے یہ سبق ملے کہ مسلمان عزتیں بچانے والا ہوتا ہے, عزتوں کا پہرے دار ہوتا ہے, عزتوں کا خریدار نہیں ہوتا. یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے ہاں غریب کی بیٹی مانگنے کے لیے آئے یا غریب خود مانگنے کے لیے آئے کہ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے اور رخصتی کے لیے 50,000 روپیہ چاہیے, تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے فیکٹری لگی, اتنے جناب اسی بلیک کا پیسہ بنا رہے ہیں, تب ہمارا یہ جواب ہو. لیکن وہی غریب کی بیٹی جب طوائف اور رنڈی بن کے ناچنے کے لیے شادی پہ آئے تو اس وقت ہم جناب اعلیٰ کاپیاں کھول دیں. مجھے بتائیں یہ عشق رسول ہے کہ یہ ظلم ہے؟ یہ پورے پاکستان میں ہم لوگوں کو یہ مزاج بدلنا پڑے گا. محمد عربی کے فقیر بیٹیاں نچانے والے نہیں ہوتے, بیٹیوں کو نبی رحمت کے دین پہ لانے والے ہوتے ہیں. اور رہی بات, آج چونکہ شادی پہ آئے تو کچھ اس حوالے سے بھی میں بات کروں. میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے کہ حضور کی امت میرے آقا کی سنت سمجھ کے نکاح کرتی ہے, اور یہ اتنا برکت والا رشتہ ہے. میرے رب نے فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کا لباس, مرد. اچھا ایک بات پوچھوں, اب ناراض تو نہیں ہوں گے, یہ بتائیے کہ لباس کا کام عیب ڈھانپنا ہوتا ہے کہ عیب ظاہر کرنا ہوتا ہے؟ آپ 500 کا بھی جوڑا لے آئے, بدن سارے پہ پھنسیاں نکلی ہوں, پہنیں گے تو چھپ جائیں گی کہ نہیں؟ چھپ جائیں گی. لباس کا کام عیب چھپانا ہوتا ہے, عیب ظاہر کرنا نہیں. جس چوک میں بیٹھے اور جی میری بڈی تو منحوس ہے, جی وہ تو روٹی ٹائم تو نہیں بنا, وہ تو جناب اعلیٰ ہے ہی نہیں, وہ تو انج دیے, وہ تو اونج دیے. جہاں بیٹھنا بیوی کا گلا, اور بیوی نے بھی جب سہیلیوں میں بیٹھنا انہیں کہا کس نحس دے متھے لگ گئی. جناب اعلیٰ جدوں دی آئیں کدی سکھ نہیں دیکھا. سن لیجیے میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, عورتیں کس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ میں نے جہنم میں دیکھی؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی ہے.
ساری زندگی اس کی خدمت کرے، ایک بات اس کی نہ مانے تو وہ کہے گی میں نے کبھی سکھ دیکھا نہیں ہے تیرے گھر، یہ بری بات ہے۔ انہیں اپنے رویے کو بدلنا چاہیے۔ اور رہی بات مردوں کی، یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ صوفی، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تب طلاقیں اور طرح کی سے ہوتی تھی، ذرا توجہ ہے آپ کی۔ تب طلاق اس طرح ہوتی تھی کہ ایک طلاق دے دی، مہینہ انتظار کیا تاکہ سوچنے کا موقع ملے، اگر ارادہ بدل جائے تو پھر بندہ رجوع کر لے، پھر اگلے مہینے دوسری طلاق دی، پھر تیسرے مہینے تیسری۔ ہماری طرح نہیں کہ طلاق 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 کہہ دیا اور پھر جناب اگلے دن مولوی صاحب وہ منڈا جی غصے سیتے طلاق دے بیٹھا ہے، کوئی ایسا فتویٰ دیو کہ جناب واپس ہو جائے۔ میں کہ کدی خوشیت کی طلاقیں ہوئی ہیں؟ کدی کسی آکھا ہے جا آج تو سونے کپڑے پہنے، جا اس خوشیت رہے طلاق، تو آج روٹی چنگی کھوائیے، جا اس خوشیت تنو تین طلاق۔ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ خدا کے بندوں یہ ہوتے غصے میں، بندے کو اوقات میں رہنا چاہیے۔ آئیے جی، انہوں نے طلاق دی۔ ایک یہ خبر چند بندوں تک پہنچی تو ایک ان کا دوست پوچھنے کے لیے آیا، یہ سارے بندوں کے لیے بندہ آ کے پوچھتا ہے، بابا تو اللہ والا ہے، اتنا نیک شانوں والا ہے، کیا کیا ہے تمہاری عورت نے جس کی وجہ سے طلاق ملی؟ تو بابا جلال میں آ جاتا ہے، فرماتا تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم میری بیوی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ابھی وہ میری عدت میں ہے، ابھی وہ میری عدت میں ہے، میرے گھر سے باہر نہیں نکلی، ہو سکتا ہے میں اس سے رجوع کر لوں۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے تو مجھ سے میری بیوی کے عیب پوچھے، اور میں کیا بے غیرت ہوں کہ اپنی بیوی کے عیب تیرے آگے بیان کروں؟ یہ کہا وہ بندہ چپ کر گیا، معذرت بھی کی۔ 3 مہینے گزر گئے، عدت ختم ہو گئی، وہی یار دوبارہ آیا۔ اچھا قبلہ اس دن نہیں بتایا تھا، کیوں طلاق دیا آج بتا دے؟ کچھ بولو آج دسو کیا ہے؟ تو پتہ بابے نے کیا کہا؟ میں نے کہا یار جدو ساڈا تعلق ہی مک گیا ہے تو بیگانی عورت دا گلہ کر کے کی لگی۔ تو ہمارے بڑے ایسے یہ نہیں کہ جناب جہاں پہ بیٹھا روٹی کھاتے ہوئے جناب الگ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، فلاں کی ماں ایسی ہے۔ حضور کے غلام عیب اچھالنے والے نہیں ہوتے، عیب ڈھانپنے والے ہوتے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جو اپنے مسلمانوں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے ستار العیوب۔ کیا مطلب؟ عیبوں کو ڈھانپنے والا۔ آپ اگر اس کی مخلوق کے عیب ڈھانپو گے تو اللہ آپ کے عیب بھی ڈھانپ دے گا۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ آئیے جی تقریر کو مختصر کریں۔ ہمارے ہاں شادی کیسی ہونی چاہیے؟ میرے آقا نے اپنی بیٹی کی شادی کیسی کی ہے اور مولا علی کی شادی کیسے ہوئی ہے، بس یہ تھوڑا سا منظر پیش کر کے مختصراً اور پیغام دے کے بات میری ختم ہے۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ آئیے جناب اعلیٰ، میرے کریم آقا دو عالم نے اپنی بیٹی کی جناب اعلیٰ شادی کی ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے، اور جب رخصتی کا دن آیا ہے میرے نبی نے فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا، اور حضور آئے، ایک طرف داماد کو بٹھایا ایک طرف بیٹی کو بٹھایا۔ پہلے میرے کریم آقا نے اپنی بیٹی کو فرمایا او میری بیٹی، میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے، میں نے تیری اچھی تربیت کی ہے، اور اپنے خاندان میں سب سے اچھے اور عزیز بندے سے تیرا جناب اعلیٰ نکاح کیا ہے، لہذا یاد رکھنا جو عورت اللہ کی حلال چیزوں کو حلال سمجھے، رب کی حرام چیزوں کو حرام سمجھ کے ان سے بچے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے کھول کے فرمائے گا تیرا جدھر سے دل چاہے ادھر سے جنت میں داخل ہو جا۔ اچھا بیٹی کو یہ فرمایا، پھر داماد کی طرف فرمانے لگے اے علی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کیا ہے، اگر میری بیٹی کی خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو مجھ محمد کے چہرے کو دیکھ کے درگزر کر دینا، میری وجہ سے میری بیٹی کے اوپر شفقت کرنا، یہ میرے نبی کا فرمان ان سب لوگوں کے لیے۔ پاکستان میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں اساں ویاہ دیتی بھاویں ٹوٹے کرو بھاویں مار دے ہو ساڑی گھر سے نہیں، وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ دوسرا وہ جو کہتے ہیں تیری مرضی دی روٹی نہ پکے تے تو پرانو فون کری تے نو لے جائے گا، یہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھ
کیے یہ اچھے باپ کی یہ نشانی ہے. وہ بیٹی کو اپنی جگہ پہ سمجھاتا ہے, داماد کو اپنی جگہ پہ سمجھاتا ہے, کسی کی عزت خراب نہیں کرتا. جب آپ اپنی بیٹی کے سامنے داماد کو گالیاں دیتے ہیں تو بیٹی کبھی اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکتی ہے. بیٹی اسی وقت عزت کرے گی جب اس کا باپ اس کے شوہر کی عزت کرے گا. لہذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر میں بستا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو سیدہ پاک کے طریقے بتائیں, اپنی بیٹیوں کو سیدہ حاجرہ کی بات بتائیں کہ وہ صفا مروہ پہ دوڑنے والی بی بی, وہ آب زمزم جس کی برکت سے آج بھی دنیا میں موجود ہے, صفا مروہ پہ آج بھی جس کی سنت ادا ہو رہی ہے, وہ جناب اعلیٰ بی بی حضرت حاجرہ. جب جناب ابراہیم چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے چل کے کہتی ہے ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جواب نہیں آیا, دوسری بار تیسری بار اتنا پوچھا, اے رب کے خلیل اتنا بتائیے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے یوں اشارہ کیا تو ادھر ہی قدم رکھ گئے, کہا اگر رب کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ایک میری جان ہے, ایک میرے بچے کی جان ہے, ہماری لاکھوں جانیں ہوتی ہیں, ہم پھر بھی اس پہ نام پہ قربان کر دیتے ہیں. اے کاش کوئی ہمارے گھروں میں جناب اعلیٰ یہ تربیت بھی ہو کہ سیدہ حاجرہ صدیاں بیت گئی, آج بھی اس بی بی کو دنیا سلام کر رہی ہے جو اپنے شوہر کی بات پہ راضی ہو جائے, جو اس کا گلہ کرنا بند کر دے, جو اس کی رضا پہ راضی ہو جائے. مالک اس کو کتنے درجے دیتا ہے. 16 سال حضرت ابراہیم الگ رہے, اور 16 سال بعد جب اللہ کا حکم آیا کہ اسماعیل کو ذبح کیجئے تو آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں اپنے بچے کو تیار کرو, میں نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے. ایک بار ماں نے اپنے بچے کو نہیں کہا تیرے پیو ساڑھے نلکی کیتی ہے, 16 سال تو سانو جگلہ چھڑ کے چلا گیا, ایک بار بھی نہیں کہا, بلکہ بچے کو تیار کرایا اور کہا اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلنا, اپنے باپ کے آگے نہ چلنا, جو تیرا باپ کہے وہ کرنا ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا ہے جناب اعلیٰ کہ جس وقت حضرت ابراہیم مقام مینا پہ اپنے بچے کو لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میرے بچے میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بول تیرا کیا ارادہ ہے. تو بیٹا وہ 16 سال ماں کی تربیت بولی ہے کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا, اللہ نے جو حکم دیا وہ جلدی سے کر دیجئے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو جناب اعلیٰ آخری وصیت اسماعیل کی, اے میرے بابا مجھے ذبح کرنے لگا تو میرا منہ زمین کی طرف کر دینا, میرے بابا ذبح کرنے لگا تو مجھے رسیوں سے باندھ لینا, کہیں میرے پھڑکنے سے آپ کے کپڑے خون آلود نہ ہو جائے. میرے بابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا, کہیں مجھے دیکھ دے آپ کو ترس نہ آ جائے. یہ جناب اعلیٰ آخری نصیحت تھی, جب میں ذبح ہو جاؤں میری ماں کو میری قمیض جا کے دیجئے گا اور کہیے گا آپ کو آپ کا بیٹا سلام کہہ رہا تھا, اور کہہ رہا تھا جب میری عمر کا بچہ دیکھنا تو مجھے ضرور یاد کیجئے گا. اس لیے تو علامہ اقبال بھی بول پڑا کہ یہ فیضان نظر کھایا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ تربیت ہے. زندہ باد.
تاجدار ختم نبوت. بات اتنی ہے اگر ماں اپنے باپ کی شان بتائے، باپ اس کی ماں کی عزت بتائے تو دونوں کی عزت بچی رہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتی ہے رسا کشی. جب باپ کے ہاتھ سے بیٹا چڑھتا ہے وہ کہتا ہے تیری ماں چنگی ہے ہی نہیں، تو ماں کی عزت اس کی نظر سے گئی. جب ماں کے پاس بیٹھا تو کہا تیرا پیو چنگا ہے ہی نہیں. تب جب دونوں کی گواہی مل گئی دونوں ہی اچھے نہیں ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر عزت بچے گی کس کی؟ نعرہ لگائیے تاجدار ختم نبوت. میں ایک گل کرا، ویسے چھوٹے بچے ہو ایک گل بیٹھ میں انہاں منڈیاں نوں ایک گل کراں گا کہ اتنا سلوک کرو انہاں بڈھے بابیاں نال جڑا کل برداشت کر سکتا. انہاں بزرگاں نال اتنی حرکتاں کرو جتنی کل تواڈے نال ہون تے برداشت کرنا. اے ساری زندگی میں بڈھا نہیں سی بابا، اے بھی تواڈی طرح منڈا بھی سی تے بچہ بھی سی تے جوان بھی سی. ساڑی سارے دی پوزیشن اس حالت چھے اسی سارے بشمول میرے تے بشمول بچیاں دے کہ جس طرح صفا مروہ تو بعد فارغ ہون تو بعد بندہ جاندہ نا جی ٹینٹ کران واسطے تو ایک نائی دے کے بیٹھا جناب حاجی صاحب تے کہندہ جناب ٹینٹ کرو تے وہ پانی لا رہا سی تے اس ویلے پوچھ رہا کہندہ میرے وال کنے چٹے نے تے کنے کالے نے. انہیں کہ بس میں تھوڑی دیر تیری جھولیے چاپ پہندے نے گینڈ لویں کہ کنے کالے نے تے کنے چٹے. بس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اے ہمیں تھوڑی جی دیر ہے میرا بچہ، اے کل دی گل ہے اسی بھی بچے ہونے سا، کل دی گل ہے اسی بھی کھیڑ دے ہونے سا، کل دی گل ہے ساڑھے منہ تے بھی داڑھی نہیں سی تے کل دی گل ہے ساڑھی داڑھی چکوی چٹا وال نہیں سی. آج جناب اعلیٰ مہندیاں لا کے تواڈے سامنے بیٹھے ہیں تے یاد رکھ لو میرے پترو اتنی حرکت کرو کسی بڈھے بابے نال کہ جڑی کل تواڈے نال کوئی کرے تے تانوں تکلیف نہ ہو. تسی میرے بچے ہو، میں تانوں بالکل میں آیا حالانکہ میں اس ٹائم بھی دیکھ رہا سا بچے بیٹھے نے، لیکن میں تانوں یہ نہیں آکھیا کہ کسی نے اٹھا کے دھکے مار کے باہر بھیجو. تسی ساڈے مستقبل ہو، تسی میرے ملک دا بھی مستقبل ہو، میرے دین دا بھی مستقبل ہو. تے میں تانوں اتنی گل کراں گا میرے بچے ہو، میرے آقا دا فرمان ہے جڑا وڈیاں دی عزت نہیں کردا وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں، جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا وہ بھی ساڈے وچوں نہیں. میں بس یہی آکھدا جڑے وڈے نے وہ اپنے لہجے نو نرم کرو تے جڑے چھوٹے نے تسی وڈیاں دا احترام سیکھو. بس اتنی گزارش ہے پیارے ہو کہ تساں او سلوک کرو رب دی مخلوق نال جڑا تواڈے نال کوئی کرے تے تانوں برا نہ لگے. ناراض ہو گئے ہو تے بس کر دینے میں ویسے بھی سفر ہے میرا تے دھنداں بھی پہنیاں تے جاگ رہے ہو تے سبحان اللہ. آئیے جی تے شادیاں تے خوشیاں دے موقع تے رب نو بھول جانا اے حضور دے غلاماں دا کام ہے. میں بھائی انصر صاحب نو مبارک باد دے اللہ تعالیٰ تانوں نظر بد تو بچائے، اللہ تانوں زمینی آسمانی مصیبتوں تو بچائے. سونے ہو کہ تساں اپنی شادی دی موقع تے میرے آقا دی محفل سجائی. کئی لوگ نے گلاں کردے نے کہ اور دیکھو جی شادی دا موقع سی جی اے کی ضرورت سی محفلاں وغیرہ کران دی. میں یہ کہنا چاہنا پیاریا کہ کنجریاں نچان والیاں تے کئی شادیاں ہوندیاں نے تے جناب انہاں نوں لوگ یاد بھی نہیں کردے تے کئی سال 2 سال 4 سال 5 سال بعد اسی طلاقاں دی نوبت بھی بڑی دیکھی ہے تے لڑائی جھگڑے تے آئے روز دا کم ہے. وجہ کیا جن دی بنیاد چنگی نہ ہوئے اوندا اینڈ کی چنگا ہونا. لہذا اپنی شادیاں تے ناچ گانے نہ کراؤ، سونے نبی دے ذکر دی محفل کراؤ اس واسطے تاکہ بنیاد وچ برکت ہوے گی تے انشاءاللہ اخیر تک برکت رہے گی انشاءاللہ. سمجھ آئی سونے؟ بابا فرمانا ہے دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولو بہتر یار اکیلے. چاندی اشنائی کولا فیض کسے لے پایا کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
لیے آپ فرماتے جڑے کہنے سی مران گے نال تیرے آج انہاں بازیاں ہاریاں جڑے ترسد سن دید نو دن راتی اج انہاں باریاں نے تے جدوں باغ چ خزان وال کھولے اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور رات کے اس پہر آپ جتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے بھائی انصر صاحب اور آپ کے تمام اہل خانہ بھائی طارق باجوہ صاحب کے تمام اہل خانہ رفقا جن کی محنت و کاوش سے یہ محفل پاک یہاں منتقل بھی ہوئی آج بارش کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھر بھی آپ کے چہروں پہ رونق ہے مالک ان سب کو دونوں جہانوں میں اس کا اچھا اجر عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین